اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41۔ آیت 40 اور 41 سورہ ابراہیم کی بہت اہم دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئیں۔ یہ دعائیں نہ صرف ان کے خلوص اور تقوی کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ آنے والے تمام مومنوں کے لیے ایک عملی نمونہ بھی پیش کرتی ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں دو عظیم بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب وہ مکے میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر مکے کے غیر آباد علاقے میں کعبے کی بنیاد رکھتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے ایک نیک خواہشات اور دعائیں کرتے ہیں۔ ان دعاؤں میں دین، عبادت، مغفرت اور قیامت کے دن نجات کی فریاد شامل ہے۔ آیت 40 کی تفصیلی تفسیر۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہاں نماز قائم کرنے سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ باقاعدگی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ وقت کی پابندی سے اور شعوری طور پر نماز ادا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا اس وقت کر رہے ہیں جب وہ اللہ کے حکم سے مکے میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کی عبادت اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے پناہ جذبہ ہے۔ اور میری اولاد سے بھی۔ ابراہیم صرف اپنی ہدایت کی دعا نہیں کرتے بلکہ نسلوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ایک سچے مومن کی یہی پہچان ہے، وہ اپنی نسلوں کے لیے بھی دینی بھلائی چاہتا ہے۔ ربنا تقبل دعا، یعنی اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ دعا کی مقبولیت کی التجا یہ ظاہر کرتی ہے کہ انبیاء بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے جھکتے اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ اب ہم اس کی وضاحت میں جاتے ہیں۔ ربنا اغفر لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حالانکہ وہ نبی تھے اور گناہوں سے پاک تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بندہ جتنا بھی نیک ہو اسے اللہ کی مغفرت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ ولی والدی، یعنی اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد مشرک تھے جن کا نام آزر تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق یہاں والدی سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں بچپن میں پالا یا ان کی ماں ہے۔ مفسرین میں اختلاف ہے کہ آیا مشرک والد کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں، لیکن یہ بات قطعی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تک دعا کی جب تک اللہ نے انہیں واضح طور پر منع نہ کر دیا۔ والمؤمنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے اور والدین کے لیے نہیں بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس میں امت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ یوم یقوم الحساب، یعنی اس دن جب حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم آخرت پر کامل یقین رکھتے تھے اور اپنے تمام پیاروں کی نجات اس دن کے لیے مانگ رہے تھے۔ ان آیات میں کچھ اہم اسباق بھی موجود ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت یعنی نماز کی پابندی اور نسلوں کی ہدایت کی دعا کرنا ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ اپنے والدین، اہل ایمان اور پوری امت کے لیے مغفرت مانگنا ایک نبی کی اعلیٰ اخلاقی تربیت کا مظہر ہے۔ آخرت کا یقین اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے انکساری کا اظہار ہماری عبادت کا بنیادی جزو ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔